اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی میں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے جو ٹاپک شروع کرنا ہے وہ کرنٹ افیئرس کا ٹاپک ہے، اور ہم نے اس کے آدھے پارٹ کو انشاءاللہ آج کور کریں گے اور آدھے پارٹ کو ہم اگلے حصے میں کور کریں گے۔ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کا نام ہے کہ انڈو پاک ریلیشن، کہ پاکستان اور انڈیا کا ریلیشن جو 1947 سے لے کر آج موجودہ 2020 تک کس طرح چل رہا ہے، یا کس طرح چلتا آ رہا ہے، یا کس طرح اس کو چلنا چاہیے تھا، یا کس طرح اس کو مزید آگے چلنا چاہیے ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور ان کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس چیز کو ایلیبوریٹ کریں گے، ایویلیویٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جس چیز کو اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فارن پالیسی 2019 کے اندر، کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان میں بنی تھی تو پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے اس چیز کو فروغ دیا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگس کریں گے، ہم انڈیا کے ساتھ ہر طرح سے امن کا معاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ پاکستان ڈیزائرز ٹو نارملائزیشن ود انڈیا، اینڈ ان دیٹ کہ پاکستان نے اپنی کاوشوں سے کرتارپور کوریڈور جو ہے اس کو کھولا، جو کہ 1.9 مائلز یا 2 مائل کا جو راستہ ہے وہ پاکستان نے اپنے بارڈر کو ہٹا کر، یعنی کہ ان سکھوں کے لیے، ان سکھ یاتریوں کے لیے گرو نانک صاحب کے جو دربار ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا کرتارپور کوریڈور کو اوپن کیا، اور اس کے اوپر اچھی خاصی کم از کم 16 سے 19 ملین ڈالر جو ہے وہ لاگت آئی، اور یہ تمام چیزیں اس لیے شروع کی کہ تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ نارمل چیز اختیار کر سکیں۔ لیکن بعد میں انڈیا شو آپریشن ان کشمیر اینڈ ریفیوز ٹو ڈائیلاگ اینڈ ریفیوز ٹو ریزیوم ڈائیلاگ، جس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ 2019 کے اندر انڈیا میں ہونے والے الیکشن جو ہیں، مودی نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر یہی چیز کو رٹا لگاتا رہا کہ میں پاکستان کا یہ حشر کروں گا، پاکستان کا وہ حشر کروں گا، یعنی کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر کر کے اس نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو قائم رکھا، اس نے اپنی کمپین کو جاری رکھتے ہوئے الیکشن کے اندر اس نے اپنی الیکشن اس نے جیت لیے۔ اب انڈیا کنٹینیوز اٹس آپریشن ان کشمیر اینڈ ریفیوز ٹو ریزیوم کمپریہنسو ڈائیلاگ ود پاکستان۔ نمبر 3 کے اوپر کیا ہوا؟ پاکستان پروٹیسٹ اینڈ میڈیا کمپین اگینسٹ انڈین آکوپائڈ کشمیر۔ کیا ہوا کہ جب انڈیا نے کشمیر کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر، تو پاکستان جو ہے اس نے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک میڈیا کمپین جو ہے وہ سٹارٹ کی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے لیے، فنڈامنٹل رائٹ کے لیے۔ یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کھٹکھڑایا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، ہر لحاظ سے ہم نے اس چیز کو میڈیا ہمارے نے کمپین چلائی کہ مطلب ان کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ نمبر 2 کے اوپر جس چیز کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ 3-4 چیزیں آتی ہیں، وارس، کنفلکٹس اینڈ ڈسپیوٹس، یہ ایک میجر ہیڈنگ ہے، اور اس کی آگے سب ہیڈنگ جو اس کا حصہ بنے گی وہ ہے کشمیر کانفلکٹ، کہ سب سے پہلا جو ہمارا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے وہ کشمیر کانفلکٹ ہے، سب سے اہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جو 1947 سے لے کر آج تک ان ہمارے اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی سب سے بڑی مشکل ہے تو وہ پانی کے مسئلے کے بعد، یعنی کہ پانی کا مسئلہ بعد میں لیکن کشمیر کا مسئلہ اس سے پہلے آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن مہاراجہ ہری سنگھ پریفرڈ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ، کہ جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تو کشمیر کے جو ہری سنگھ کا، یعنی کہ ہری سنگھ تھا کشمیر کا جو رولر تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم ایز اے کشمیری جو ہیں وہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے، یعنی نہ ہم انڈیا کا حصہ بنیں گے نہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ پاکستان نے اس کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا، لیکن انڈیا نے اس کے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا، اور جس کے بعد کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہی وانٹیڈ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ لائک اے نیوٹرل کنٹری
same like a Switzerland. So he offered a standstill agreement to both India and Pakistan, but India refused and Pakistan accepted it. نمبر 2 کے اوپر اس نے کیا کیا، کیا ہوا کہ 1948 وار بروک آؤٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کہ 1948 کے اندر کشمیر کے اوپر جو سب سے پہلی لڑائی انڈیا اور پاکستان کے اندر ہوئی، اور اس میں کیا ہوا، وائل پاکستانی جہادسٹ ایکوائرڈ سم پارٹ آف ٹیریٹری، اور ہم نے کچھ نہ کچھ جدوجہد کر کے کشمیر کا جو حصہ جسے ہم آزاد کشمیر آج کہتے ہیں، ہمارے فوجیوں نے وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ نمبر 3 کے اوپر کیا ہوا، فائنلی این ایگریمنٹ بائی یونائٹڈ نیشن، یونائٹڈ نیشن کے تحت آخر کار ایک ایگریمنٹ طے پا گیا 1948 کے اندر، جس میں یہ ہوا دا الیکٹرل ووٹ کنڈکٹڈ ان کشمیر، ہاؤ ایور دس پلیبیسائٹ واز نیور کنڈکٹڈ ان کشمیر اینڈ انڈیا کنٹینیوڈ اٹس اپریسو آن کشمیر، کہ جس میں فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ انڈیا کو حق خود کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، یعنی کہ اسے پلیبیسائٹ کے ذریعے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونے کا اختیار دیا جائے گا، اسے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا، لیکن انڈیا نے آج تک اس چیز کو سپریس کرتے ہوئے ہمیشہ کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے اس چیز کو کنٹینیو کیا ہی نہیں ہے۔ نمبر 4 کے اوپر کیا ہوگا، LOC لائن آف کنٹرول سیز فائر ایگریمنٹ ان 1947، کہ 1947 میں جو سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا LOC کے نام سے، ڈیو ٹو پولیٹیکل ڈفرینس، دونوں ملکوں میں کچھ سیاسی اختلافات ہونے کی وجہ سے، پاکستان مینٹین کشمیریز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن تھرو پلیبیسائٹ while India asserts that Hari Singh signed the instrument of accession. Now Kashmir has become the part of India, but Kashmir remained divided between two countries by LOC, which actually modified in 1972 as per Shimla Agreement، جو کہ سیز فائر ایگریمنٹ ہے، یہ LOC میں 1972 کے اندر کنورٹ ہوا تھا، یعنی کہ 1972 شملہ ایگریمنٹ کے اندر، جس کے اندر پاکستان کی طرف سے شامل ہوئے تھے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو، اور وہاں سے ان کی، اب مجھے ان کی پرائم منسٹر کا نام یاد نہیں آ رہا، اندرا گاندھی سوری۔ تو اب ہوا کیا کہ مطلب پاکستان نے تو اس چیز کو کنٹینیو رکھا کہ کشمیریوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے پلیبیسائٹ کے ذریعے ملنا چاہیے، لیکن انڈیا نے اس چیز کو سپریس کیا اور آج تک اس کے اوپر اپنا حق جمانے کی کوشش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اسی وجہ سے اس نے 370 آرٹیکل جو ہے اس نے وہ ہٹا دیا ہے، 35A اور 370 آرٹیکل، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہری سنگھ نے سائن کیے تھے دا انسٹرومنٹ آف اسیشن کے اوپر، جس کی وجہ سے کشمیر جو ہے وہ سارے کا سارا انڈیا کا حصہ بن گیا، جبکہ کشمیر میں 95% جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ نمبر 5 کے اوپر جو چیز ہوئی تھی وہ ہے کشمیر میں کاز نیوکلیئر وار، جو اپنا ہمارے پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر جو پہلے تھے ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف نے 2013 کے اندر اپنے ایک بیان کے اندر کہا تھا کہ کشمیر از اے فلیش پوائنٹ دیٹ کین ٹریگر اے فورتھ وار بٹوین ٹو نیوکلیئر پاورز ایٹ اینی ٹائم، کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان کسی بھی وقت جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ اور نمبر 6 کے اوپر کلنگ آف برہان غنی ان 2016 کے اندر جب برہان غنی کو شہید کیا گیا تھا انڈین فورسز کی طرف سے، تو اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں کم از کم 55 کشمیری جو ہیں انہوں نے شہادت قبول کی، اور 140 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے صرف اور صرف انڈین آرمی کے سپریس ہونے کی وجہ سے، اور اس نے لوکل پاپولیشن کو بہت زیادہ فرسٹریٹ کیا تھا۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے وار آف 1965، 1965 کی جنگ۔ 1965 کی جنگ ہے، دس از اے 5 week وار، 5 ہفتوں کی جنگ رہی، کازڈ کیجویلٹیز آن بوتھ سائڈ اینڈ اٹ اینڈیڈ ان یونائٹڈ نیشن مینڈیٹڈ سیز فائر اینڈ ایشوئنس آف تاشکند ڈکلیریشن، کہ تاشکند ڈکلیریشن کے تحت اس جنگ کو روکا گیا، جو کہ 5 ہفتے تک جاری رہی 1965 وار۔ یہ دوسرا کانفلکٹ ہوا جو ہمارا کشمیر کے ساتھ، اپنا انڈیا کے ساتھ۔ نمبر 3 کے اوپر جو ہوا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، ہمارا پاکستان ایکچولی جب آزاد ہوا تھا تو اس کے 2 ونگ تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان موجودہ پاکستان، ایسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش۔ اب ہوا کیا کہ مطلب اس چیز کو سپورٹ کیا گیا انڈین آرمی اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ پاکستان کو الگ کیا جائے۔ انڈیا واز ان فیور آف ریبیلنگ
بنگالی پاپولیس، یعنی کہ وہ بنگال کی جو ہے مطلب لوگ ہیں ان کو بغاوت کے اوپر انڈیا نے مجبور کر دیا، مطلب انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا کہ آپ بغاوت کریں اور اپنے ملک کو ان سے علیحدہ کریں، جس کی بنیاد پر بیکاز پاکستان واز جیو پولیٹیکلی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو میجر ونگز اینڈ ایسٹ پاکستان واز آکوپائڈ موسٹلی بائی بنگالی پیپل اینڈ ان دسمبر 1971 following a political crisis in East Pakistan and we got separated، ہمارا بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہو گیا۔ نمبر 4 کے اوپر جو ہمارا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہے وہ ہے کارگل وار۔ کارگل وار کی بات کریں تو 1998 اور 1999 کے اندر انڈین آرمی اٹیکڈ and occupied illegally on Pakistani posts at the peak of Kargil۔ کارگل کا جو ماؤنٹین ہے کشمیر کے اندر 1998 اور 1999 کے اندر انڈین فورسز نے اللیگلی ان کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں ان کارگل سیکٹر آف کشمیر دس ریزلٹ ان انٹینس فائٹنگ بٹوین انڈین فورسز اینڈ پاکستان فورسز، بٹ لیٹر پاکستان withdraw their posts and to make ensure issue is resolved، بعد میں ہم نے اپنی پوسٹس کو واپس لے لیا تھا۔ نمبر 5 کے اوپر ہے واٹر ڈسپیوٹ۔ واٹر ڈسپیوٹ جو میں ہے جو انڈیا ہیو 12 ڈیمز انڈر کنسٹرکشن اینڈ 155 ڈیمز آر اسٹل ان پلاننگ ٹو بی کنسٹرکٹنگ ان نیئر فیوچر ان کشمیر۔ اب اس لحاظ کے تحت پاکستان کو غور کرنا چاہیے کہ جو ویسٹرن ریورز ہمارے حصے میں آئے، جس میں چناب، دریائے چناب ہے، دریائے جہلم ہے اور دریائے سندھ ہے، انڈس اٹ سیلف جسے ہم کہتے ہیں، یہ تینوں دریاؤں کے اوپر کچھ ٹیریٹری کی حدود میں رہتے ہوئے انڈیا پانی یوز کر سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ اپنے ڈیمز اس کے اوپر کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دے، اور پاکستان کے نیئر فیوچر جو پانی کے اوپر کافی حد تک ہم سوالیہ نشان بنا سکتے ہیں کہ کیا پاکستان انڈیا کے دیے ہوئے پانی کے اوپر بعد میں گزارا کر سکے گا اگر یہ چیزیں مزید آگے کنسٹرکٹ ہو سکتی ہیں۔ آگے نمبر 6 کے اوپر ہے سمجھوتا ایکسپریس بامبنگ، یعنی سمجھوتا ایکسپریس جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان چلتی تھی، یہ 2 ٹرینیں تھیں اور ان دونوں میں سے ایک ٹرین کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں 68 سویلین شہید ہوئے تھے، جس میں زیادہ تر پاکستانی تھے اور بہت کم انڈین تھے، اور بعد میں one of two train which cross the border this caused further terrorist incident۔ یہ بات کہ بعد میں an Indian army officer who was leader of Hindu fundamentalist group later responsible for the bombing، جو کہ بعد میں ایک بنیادی حقوق کے اوپر، یعنی کہ بنیادی حقوق جو مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والی ایک پارٹی تھی انڈیا کی، اس کے ایک بندے نے، اس کے لیڈر نے اس ٹیررسٹ اٹیک کو قبول کر لیا، اور یہ بھی ایک بہت میجر کاز ہے جس نے مزید آگے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن کے درمیان دراڑیں پیدا کر دیں۔ نمبر 7 کے اوپر ہے ممبئی اٹیکس۔ ممبئی اٹیک 2008 کے اندر ہوئے جس میں 173 لوگ مارے گئے اور 308 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ اب اس میں جب اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا 2008 کے اندر، تو اس میں کم از کم جو 10 ٹیررسٹ تھے وہ انہوں نے یہ سارے اٹیک کروائے تھے۔ ان میں سے ایک جو گن مین ہے، ٹیررسٹ نہیں گن مین، جس کا نام اجمل قصاب بتایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو انڈین ٹیریٹری یا اکارڈنگ ٹو انڈین پینل کوڈ، جس کا نام اجمل قصاب بتایا جاتا ہے۔ اجمل قصاب کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اجمل قصاب نے اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا، یعنی کہ بلیم کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا اور اس نے اٹیک کروائے، اور انڈیا یہ بھی بلیم کرتا ہے، جبکہ اس کو انہوں نے پھانسی بھی دے دیا۔ انڈین کورٹ نے 2010 کے اندر اجمل قصاب کو سینٹینس ٹو ڈیتھ یعنی کہ دے دی ہے، اور دوسری طرف انڈیا بلیمڈ آن لشکر طیبہ فار پلاننگ اینڈ بامبنگ، جبکہ دوسری طرف جو انڈیا بلیم کرتا ہے کہ پاکستان کا جو لشکر طیبہ ہے اس نے ساری کی ساری پلاننگ کی اور بامبنگ کی۔ پاکستان کے جب کیپٹل اسلام آباد نے اس چیز کے ثبوت مانگے تو دلی نے اس کے بدلے میں کچھ دودھ کے ڈبے جو پاکستان برانڈ کے تھے، کچھ ٹیلی فون کے سیٹس، کچھ ٹافیوں کے شاپر یعنی کہ کینڈی ریپرز، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ انٹیروگیشن کا سامان اور کچھ تھوڑے سے ویپن انہوں نے پیش کیے، اور انہوں نے کہا کہ لے جیجیے اب ہم نے پیش کیا اور یہ سارے ثبوت ہیں کہ آپ نے اٹیک کروائے ہیں۔ پاکستان کی آرمی نے یا پاکستان کے کیپٹل کے اندر انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس چیز کو بتایا گیا کہ یہ ثبوت جو ہیں یہ لیک آف کلیئرٹی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم ان چیزوں کے اوپر ہم کیسے بھروسہ کر لیں یا کس چیز کے اوپر ہم رہ کر کہہ سکیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پورے کا پورا ایک ایویڈنس پرووائڈ کر رہی ہیں کہ لشکر طیبہ نے وہاں پر جا کر اٹیک کروائے، تو اس چیز کو لیک آف کلیئرٹی کی بنیاد پر ہم نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد جو پرابلم بنی تھی وہ تھی انڈین انٹرفیرنس ان بلوچستان اینڈ کراچی
کرائسس کہ انڈیا کا انٹرفیئر بلوچستان کرائسس اور اپنا اس کے بعد کراچی کرائسس کے اندر، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ ہے 24 مارچ 2016 کے اندر جب ہماری سیکورٹی فورسز ISI نے انڈیا کا ایک بندہ اریسٹ کیا تھا، انڈین سپائی، اور جس کا تعلق تھا انڈین را ایجنسی کے ساتھ، فرام بلوچستان پروونس، بلوچستان ہوم منسٹر سرفراز بگٹی confirmed that he is the Indian officer and we have arrested him. اس کا نام تھا کمانڈر کلبھوشن یادو. کمانڈر کلبھوشن یادو جو انڈین آفیسر تھا اسے اریسٹ کر لیا گیا تھا، جو کہ ورکنگ فار را، جو کہ را کے لیے کام کرتا تھا. انڈیا ریپیٹڈلی انٹرفیئرنگ ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک بندہ پکڑا گیا تھا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں. نیکسٹ بات کریں گے ہم اکانومک ریلیشن کی، پاکستان اور انڈیا کے اکانومک ریلیشن کی. پاکستان اور انڈیا کے اگر اکانومک ریلیشن کی بات کریں تو 1965 اور 1971 کی جنگوں نے بہت زیادہ حد تک سیورلی ڈسرپٹیڈ، بہت زیادہ حد تک ہمارے ٹریڈ ریلیشن کو مطلب ناکام بنایا، یا بڑی زیادہ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم بنی. 1956 کے اندر اگر ہم بات کریں، اس سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ تو ان 1948 اینڈ ان 1949 تقریباً 56% جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی صرف اور صرف انڈیا کی طرف سے، جو کہ کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 بلین سے زیادہ ہوتی تھی ہماری انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ، یا انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ. اب ان دونوں کے درمیان 1947 اور 1956 کے درمیان کم از کم 14 بائی لیٹرل ٹریڈ کے جو سائن ہیں اکانومک کاپریشن کے اوپر سائن ہوئے تھے، 14 بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوئے تھے ریلیٹڈ ٹو ٹریڈ. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1947 سے 1956 تک پاکستان کی 56% جو امپورٹ ایکسپورٹ تھی وہ انڈیا کے ساتھ تھی، اور کم از کم مور دین 10 بلین تھی. اب ہوا کیا 1956 میں، کیا ہوا 1956 میں in 1956 پاکستان اینڈ انڈیا went to war over Kashmir and then 9 branches of 6 Indian banks were in Pakistan. جب 1956 میں پاکستان اور کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانفلکٹ شروع ہوئے تو اس وقت انڈیا کے 6 بینکوں کے انڈیا کے مطلب 6 انڈین کے بینک تھے، ان کی 9 سے زیادہ برانچز جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہی تھیں. 1972 کی بات کریں تو 1972 کے اندر both countries were in an other war. This produced a resumption of limited trade، جس نے ٹریڈ کو مزید کم کر دیا. And after 1965 and 71 wars کراس بارڈر ٹریڈ نیور ریئلی ڈسکورڈ. 1965 اور 1971 کی جنگوں کے بعد کراس بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ سکی. اب جب بات کرتے ہیں موسٹ فیورڈ نیشن کی، MFN یعنی کہ موسٹ فیورڈ نیشن کی اگر ہم بات کریں تو 2011 کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ نے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس گرانٹ کیا تھا انڈیا کو، اور جس کا یہ مطلب تھا کہ انڈیا ول انجوائے لوور ٹریفک اینڈ لوور ٹریڈ بیریئرز ود پاکستان، کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ بہت کم یعنی کہ مطالبات کے اندر رہتے ہوئے ٹریڈ کر سکتا ہے. اور انڈیا جو یعنی کہ ہماری کرنٹ ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ وہ تقریباً مور دین $3 بلین کی ہے، جو آج تک یعنی کہ وقتاً فوقتاً چل رہی ہے. جب انڈیا نے ہمیں جو سٹیٹس دیا موسٹ فیورڈ نیشن کا وہ 1996 کے اندر تھا. دس سٹیٹس از اے گریٹ پوٹینشیل دیٹ انکریز ٹریڈ ریلیشن بٹوین 2 کنٹریز آف انڈو پاک. نمبر 4 کی بات کریں تو سوشل ریلیشنز. اس میں جو سب سے پہلی ہیڈنگ آئے گی وہ ہے کلچرل ٹائز. اگر ہم کلچرل ٹائز کی بات کریں تو ہم دونوں ملکوں کا سیم کلچر، سیم لینگویج اور سیم ہسٹریکل ٹائز ہیں. بہت حد تک ہم دونوں ملکوں کی چیزیں ملتی ہیں. اگر ہم اس کی بات کریں تو اور پاکستانی سنگرز، میوزیشینز اینڈ کامیڈینز وغیرہ انجوائے پاپولیرٹی ان اسٹیٹ آف انڈیا اینڈ اچیو فیم ان بالی ووڈ انڈسٹری. نمبر 2 کے اوپر ہم بات کریں تو پاکستان کلچر سملر ٹو نارتھ انڈیا، کہ پاکستانی کلچر موسٹلی نارتھ انڈیا کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. دس از بیکاز انڈین میوزک اینڈ انڈین فلمز آر ویری پاپولر in Pakistan and have connection through different platforms such as media as well as communication. اب میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اب پاکستان کی طرف سے جنگ گروپ جو یعنی کہ اخبار ایشو کرتا ہے، اور انڈیا کی طرف سے دا ٹائمز آف انڈیا، ان دونوں نے ایک امن کی آشا ایک انہوں نے شروع کیا تھی، ایک جوائنٹ کمپین انہوں نے شروع کی تھی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے پیسفل یعنی کہ چیزوں کو فروغ دیا جائے، اپنا یعنی کہ امن کو فروغ دیا جائے. انہوں نے ایک امن کی آشا کے نام سے ایک کمپین شروع کی تھی جو کہ
میوچل پیس اور کلچرل ریلیشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ نمبر 2 کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جیوگرافک لنکس ہیں، اسی سوشل ریلیشن میں جیوگرافک لنکس آ جائیں گے۔ جیوگرافک لنکس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے واگا بارڈر بٹوین لاہور اینڈ امرتسر۔ واگا بارڈر جو ہے وہ از دا اونلی روڈ کنیکشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جو کہ صرف اور صرف ایک روڈ کنیکشن ہے واگا بارڈر کے اوپر۔ اب وہاں پر ہر روز یا ہر سال 23 مارچ یا مطلب اپنی سیریمنی کے مطابق فلیگ سیریمنی اینڈ ہینڈ شیکرز، جو ہمارے اور ان کے گن مین ہیں یا جو وہاں پر گیٹ کیپرز ہوتے ہیں، وہ اپنا جھنڈا بھی اتارتے ہیں، اپنے جھنڈے کو سلامیاں بھی پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں، جو کہ کچھ حد تک ایک جیوگرافیکلی لنک ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں میں ایک اچھی بات ہے۔ نمبر 3 کے اوپر بات کریں تو لنگوسٹک ٹائز، یعنی کہ ہماری اور انڈیا کی جو زبانیں ہیں وہ کافی حد تک ریلیٹ کرتی ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ اردو از سملر ود دا اسٹینڈرڈ ہندی، یعنی کہ کچھ حد تک جو ہندی اور اردو ہے وہ دونوں ملکوں کے لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک پاکستانی سپیکر ہے تو وہ انڈین سپیکر کی باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر فرق آتا ہے تو صرف گرامیٹیکلی فرق آ سکتا ہے، لکھنے کے اندر فرق آ سکتا ہے، یا کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے اندر فرق آ سکتا ہے، ورنہ دونوں چیزوں کے یعنی کہ انڈسٹنگوشیبل اور فینالوجی اینڈ گرامر، یعنی کہ ان دونوں کی باتوں کو ڈفرینشیٹ کرنا کافی حد تک مشکل ہے، یعنی کہ دونوں کافی حد تک ریلیٹ کرتی ہیں۔ اسپیکر آف اردو ہیز نو ٹربل ٹو انڈرسٹینڈنگ دا اسپیکر آف ہندی اینڈ دیر آر آلسو ادر لینگویجز سچ ایز پنجابی، کشمیری اینڈ سندھی لینگویجز، یہ بھی ان کے ساتھ ہماری کچھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ نمبر 4 اور سب سے آخری ہے سپورٹنگ ٹائز، یعنی کہ ہم کھیل کے میدانوں میں ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کرکٹ، ہاکی اور دوسری سارک گیمز کی۔ اگر ان دونوں کے درمیان یعنی کہ دونوں ملکوں میں یہ گیمیں اچھی خاصی کھیلی جاتی ہیں، کرکٹ دونوں ملکوں میں بہت زیادہ فیمس ہے، موسٹلی پاکستان اور انڈیا کا میچ لوگ بہت حد تک شوق سے دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تو ڈیورنگ سوویت انویژن آف افغانستان، کہ جب سوویت یونین کو توڑنے کی بات کی ہوا ہے، اپنا ضیاء الحق نے اس چیز کے اوپر قابض کی کہ سوویت یونین کو توڑا جائے، تو اس نے اپنا جنرل ضیاء الحق نے ٹریول ٹو انڈیا، اس نے انڈیا کے اندر سفر جا کر کیا فار اے سکسیسفل کرکٹ ڈپلومیسی ٹو کیپ انڈیا اوے فرام سپورٹنگ دا سوویت یونین۔ اس نے کرکٹ ڈپلومیسی کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا کے اندر خود سفر کر کے گیا اور اس نے وہاں پر اس چیز کو ایک سپورٹ کا سہارا لیا، کھیلوں کا سہارا لے کر اس نے انڈیا کو سوویت یونین کو سپورٹ کرنے سے گریز پہ رکھا، یعنی کہ فاصلے پہ رکھا۔ اور سب سے آخر میں مشرف نے بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کوشش کی۔ پرویز مشرف ٹرائی ٹو ڈو سیم ورس دین اے ڈیکیڈ لیٹر، یعنی کہ اس نے اس چیز کا کافی استعمال کیا کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس چیز کو برقرار رکھتے ہوئے دونوں ملکوں میں ریلیشن کو قائم رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان قریب آن لائن کلاسز بھی شروع کریں گے جس میں آپ کسی بھی قسم کی کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر ہم سے سوال پوچھ سکیں گے، اور موسٹلی ہم فوکس کریں گے اپنا سب سے پہلے کمپلسری سبجیکٹس کو، اس کے بعد جو میں نے اپنے آپشنل سبجیکٹس چوز کیے تھے اس کے اوپر اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئے گا تو ہم اس کی بھی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔